لاہور میں 3 روز کے دوران پڑھائی کرتے بچوں پر چھت گرنے کا دوسرا واقعہ باغبان پورہ میں سمر کیمپ حادثے کا باعث بن گیا۔ نجی اسکول کی چھت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق 2 زخمی ہو گئے۔ 25 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ جاں بحق بچے کی شناخت 8 سالہ ابو بکر کے نام سے ہوئی۔ سرسز اسپتال انتظامیہ کے مطابق زخمیوں کو سر پر گہرے زخم اور فریکچرز آئے ہیں۔ حکام کے مطابق اسکول انتظامیہ ملحقہ عمارت کو اسکول کے ساتھ ملا رہی تھی۔ 3 منزلہ عمارت کی چھت پر دیوار بنانے کا کام جاری تھا۔ ناقص میٹیریل کے استعمال سے چھت وزن برداشت نہ کر سکی۔ عمارت مکمل طور پر گرنے کا بھی خدشہ ہے۔ ملبے تلے مزید افراد کی موجودگی کے خدشات پر ریسکیو آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا باغبان پورہ کے اسکول میں چھت گرنے کے واقعے کا نوٹس۔ ریسکیو آپریشن کو تیز کرنے اور ملبے تلے دبے بچوں کی بحفاظت برآمدگی کی ہدایت۔ زخمی بچوں اور دیگر افراد کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ غفلت یا غیر معیاری تعمیرات کے ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے بھر میں گنجان آباد علاقوں کے اندر قائم ایسے تمام اسکولوں کی عمارتوں کا فوری طور پر سیفٹی آڈٹ کیا جائے گا۔ ریسکیو آپریشن میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کی تحقیقات مکمل۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق چھت زیادہ ملبہ ڈلنے کی وجہ سے گری۔ ٹی آر گارڈر کی چھت پر بچوں کی موجودگی میں مٹی ڈلوانا غیر ذمہ داری تھی۔ کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہ کر سکا۔ ماہرین کی رائے بھی رپورٹ میں شامل کی گئی۔ چھت گرتے وقت خاتون ٹیچر اور 20 بچے چھت کے نیچے موجود تھے۔ خاتون ٹیچر 34 بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ اس روز 20 بچے حاضر تھے، جن میں سے 14 جاں بحق 6 زخمی ہوئے۔ بچوں کی اموات سر کی ہڈیوں پر زیادہ چوٹیں آنے سے ہوئی۔ کسی متعلقہ سرکاری ادارے کے اہلکار کی غفلت نظر نہیں آئی۔ مقدمہ درج۔ گھر کے مالک اور بھائی سمیت 5 افراد زیر حراست۔ مریم نواز کا کہنا ہے شہر بھر کے ٹیوشن سینٹرز کو SOPs مکمل کرنا ہوں گے۔ پاکستان کی ثالثی ایک بار پھر کامیاب۔ امریکہ اور ایران کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ دوحہ میں بالواسطہ مذاکرات میں اگلا مذاکراتی اجلاس سپریم لیڈر کی آخری رسومات کے بعد رکھنے پر اتفاق۔ دونوں فریقین کا رابطہ چینل قائم کرنے پر بھی اتفاق رائے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق قطر اور پاکستانی ثالثوں نے ایرانی اور امریکی وفود سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ مذاکرات لیک لوسن سمٹ کے نتائج کی بنیاد پر آگے بڑھائے گئے۔ پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ نے بھی مذاکرات کی تصدیق کر دی ہے۔ کہا مفاہمت یادداشت پر عمل درآمد کے لیے مشاورت آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ادھر عرب میڈیا کے مطابق مذاکرات میں ایران کو $3 ارب جاری کرنے پر ابتدائی اتفاق۔ ایران نے شرط رکھی تھی کہ ہر مرحلے پر پیش رفت کے ساتھ $3 ارب جاری کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کل دورہ ایران شیڈیول۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی تدفین میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ۔ ترجمان نے بتایا کہ وزیر اعظم برادر ملک ایران کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کریں گے۔ ترک صدر کی دعوت پر استنبول کا دورہ بھی کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے دیگر اراکین بھی ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کا استنبول میں کاروباری کانفرنس سے بھی خطاب شیڈیول ہے۔ 3 سے 5 جولائی تک ایران اور ترکیہ کے دورے پر رہیں گے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے معاملے پر سفارتی اقدامات مزید تیز کر دیے۔ پاکستان اور قطر فریقین سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ کل دوحہ میں اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ پیپلز پارٹی کا وفد بھی بلاول بھٹو کی قیادت میں ایران جائے گا۔ سردار سلیم حیدر، فیصل کریم کنڈی، مراد علی شاہ اور ناصر حسین شاہ شامل ہوں گے۔ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ٹرمپ ایران پر دوبارہ حملے کے خواہاں نہیں ہے۔ امریکی صدر کی ترجیح خطے میں غیر ضروری فوجی مداخلت سے گریز کرنا ہے۔ فوج کو صرف اسی صورت میں دوبارہ تعینات کیا جائے گا جب حالات اس کا تقاضا کریں گے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کو دوبارہ تیز کرے گا تو اس پر نظر ثانی کریں گے۔ امریکی انتظامیہ اب بھی نیک نیتی کے ساتھ سفارتی عمل کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر تنازع کے سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ماننا ہے کہ جامع معاہدے تک پہنچنے کا موقع موجود ہے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کی راہ ہموار کر دی گئی ہے۔ سپریم لیڈر کے حکم پر مذاکرات کر رہے ہیں، وہ بات چیت نہ کرنے کا کہتے تو ان کے حکم پر عمل کرتے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ملک کی مسلح افواج کا دفاع کرنا میرا فرض ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ دوسری جانب ایران کا جوہری تنصیبات کے معائنے کی اجازت دینے سے انکار۔
स्पीकर बाकर खालिबाफ ने कहा कि बमबारी से मुतासर जौहरी तनसीबात के मुआयने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को सिर्फ 2 मकामात तक रसाई दी गई है। उन मकामात में बुशहर जौहरी बिजली घर शामिल है। रसाई सिर्फ इसी हद तक है और हम इसी के पाबंद हैं। अमरीकी सेंट्रल कमान की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फ़ौजी सरबराहान का इजलास। आबना हरमुज़ के ज़रिए आज़ादाना तिजारत की मुश्तरका आज़म का इयादा। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रेट कूपर ने कहा कि हम अपने इलाकाई इत्तेहादियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इजलास में सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर ममालिक के सीनियर अस्करी हुकाम ने शिरकत की। पहली बार शाम और लबनान के हुकाम भी सिक्योरिटी इजलास में शरीक हुए। आबना हरमुज़ सेंटकॉम का नहीं, ईरान के कंट्रोल और इख्तियार में है। बहरीन में होने वाले इजलास इसका फैसला नहीं कर सकते। कोई भी फौजी सरबराही इजलास खलीज फारस के लिए कानून और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी का 12 मुल्की फ़ौजी इजलास पर रद्द अमल। एक्स पोस्ट में लिखा कि खित्ते की सलामती बैरूनी मुदाखलत के खात्मे और अमरीका के फौरी इनखला से यकीनी बनाई जाए। ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम नई जोग्राफियाई और सियासी हकीकत को तस्लीम करना नागुज़ीर है। अमरीका के फौजी तहफ़्फ़ुज़ के साए तले सलामती यकीनी नहीं। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान से NFC फार्मूले पर नजर सानी का मुतालबा। शहरियों का मयार ज़िंदगी बेहतर न होने पर मायूसी का इजहार। रिपोर्ट में लिखा कि सूबों में वसाइल की तकसीम का फार्मूला आबादी की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में एशियाई ज़रूरिया पर जनरल सेल्स टैक्स भी बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस 2050 तक GDP में 9% कमी का खदशा जाहिर किया गया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 3 दहाइयों में आफात से $29 अरब का मुआशी नुकसान हुआ है। माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए बड़ा हदफ रखा गया। 7.5 करोड़ अफराद को सैलाब और आफात से महफूज बनाया जाएगा। डिजिटल अर्ली वार्निंग सिस्टम और डिजास्टर मैनेजमेंट को भी बेहतर किया जाएगा। ज़राअत का शोबा भी 17% तक सुकड़ने की पेशगोई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की खरीदारी और कीमतों के तयन की नाक़िस पॉलिसियाँ ज़राई तरक्की में बड़ी रुकावट हैं। तूफ़ानी बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तबाही। मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक, 19 अफराद ज़ख्मी हो गए। सवात की झील सैफुल्ला में सयाहों की कश्ती उलट गई। हादसे में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जाँ बहक। मुनेर और लंडी कोतल में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान और 2 बच्चे जान से गए। पारा चिनार में मकान गिरने से माँ बेटा जाँ बहक। दीरबाला में आसमानी बिजली गिरने से भगदड़, 22 तालिबात जख्मी। अटक में दीवार और छत गिरने से खातून और 2 भाई जाँ बहक हुए। बलोचिस्तान में सैलाबी रैला आबादी में दाखिल हुआ। जोब में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात, खातून और 2 बच्चे दम तोड़ गए। 5 अफराद जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला श्रीगर में ग्लेशियर के फटने से सैलाब, नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी। मुतअद्दिद शाहराहें बंद होने से हज़ारों सय्याह फंस गए। दोहा में ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात के मार्केट पर मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें जंग से पहले की सतह से भी नीचे आ गईं। अमरीकी WTI की कीमत $67 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी 8.9% सस्ता $70 फी बैरल में फरोख्त। मरबान क्रूड 4% सस्ता होकर $65 फी बैरल पर आ गया। कुदरती गैस की कीमत में भी कमी, $3 फी MMBTU में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,85,700 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,84,050 पॉइंट से हुआ था। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। ज़ेर इल्तिवा केसेस को निपटाने में अहम पेशरफ्त हुई है। सिस्टम में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से ही आएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी का कहना है कि फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी मुआशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। जेलों की हालत हिसार बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। मैंने जेल काट कर जो देखा उसे सामने रखकर इस्लाहात की। इस फोरम पर कोई सियासी बात नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब में इस्लाहात से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी PTI जेल में नाहक कैद हैं, उनकी सेहत खराब है।
ذاتی معالجین سے علاج کرایا جائے، جیل اصلاحات کا آغاز اڈیالہ جیل سے ہونا چاہیے۔ ہم بانی کے ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا میں قیدیوں کو تمام سہولیات دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ صوبے میں نئی جیلیں بنا رہے ہیں جو جدید طرز کی ہوں گی اور قیدیوں کو تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ قیدیوں کو جدید خطوط پر مختلف ہنر سکھانے کے پروگرام بھی شروع ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کا جائزہ، سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بات چیت، تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے کہا، ہم نے دو طرفہ سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، سیکیورٹی شعبے میں مفاہمت بھی طے پائی ہے۔ یہ اقدام سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کی مضبوطی اور دیرینہ تعلقات کی وسعت کا عکاس ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ریاض میں متحدہ سیکیورٹی آپریشن سینٹر 911 کا بھی دورہ کیا۔ بھارت سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا، پاکستان کے حصے کا پانی روکنا خطے میں عدم استحکام کو دعوت دے گا، ترجمان دفتر خارجہ کا دو ٹوک موقف۔ کہا کہ اسلام آباد میں ہونے والے سیمینار میں بین الاقوامی مندوبین اور آبی ماہرین نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کو مسترد کیا۔ پوری دنیا نے قانونی، سفارتی اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق معاہدے پر عمل درآمد کرنے کو مسترد کیا۔ پوری دنیا نے قانونی، سفارتی اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق معاہدے پر عمل درآمد پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم نے بھارتی یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو مسترد کیا۔ پاکستان بھارت کے دہشت گردی کے بے بنیاد الزامات کو بھی مسترد کرتا ہے۔ بھارت کا اصل مسئلہ دہشت گردی نہیں، سیاست میں بڑھتی دراڑ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر امیر مقام کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی عوامی خدمت کا سفر جاری رکھنے کی ہدایت۔ کہا کہ عوامی خدمت کے ایجنڈے کو مزید تیزی سے آگے بڑھایا جائے، عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح دی جائے، جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح کے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ سینیٹر شیر رحمان کا کلائمیٹ لیوی میں 100% اضافے پر تحفظات کا اظہار، حکومت سے اخراجات کی تفصیلات مانگ لی۔ کہتی ہیں کہ لیوی میں 100% اضافہ ہوا مگر عملی طور پر اخراجات نظر نہیں آتے۔ حکومت یہ بتائے کہ لیوی کے نام پر وصول کی گئی رقم آخر کہاں خرچ کی جا رہی ہے۔ ماحولیات کے نام پر وصول ہونے والا ہر روپیہ صرف ماحولیاتی منصوبوں کے لیے ہی مختص ہونا چاہیے۔ سیلاب کے خطرات ہیں، گلیشیئر پگھل رہے ہیں، ایسے میں فنڈز کا درست استعمال ناگزیر ہے۔ عوام اضافی لیوی ادا کر رہے ہیں، حکومت اس کے ثمرات بھی دکھائے۔ حکومت نے IMF کی شرط پر پیٹرول اور ڈیزل پر کلائمیٹ لیوی میں 100% اضافہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ازبکستان کی خود مختار ریاست قراقلی پاکستان کے وفد کی ملاقات، سیاحت اور ثقافتی تبادلوں کے فروغ پر اتفاق۔ مریم نواز نے قراقلی پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ آلو کی کاشت کے لیے 100 سے 200 ہیکٹر زمین دینے کا جائزہ، لاہور اور نوکوس کو جڑواں شہر قرار دینے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ تجارت، زراعت، لائف سٹاک اور صنعتی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ قراقلی اور ازبکستان کی 30,000 مویشیوں کی سالانہ طلب پوری کرنے کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تجارتی راہداری اور علاقائی تعاون میں مزید وسعت کے امکانات ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ضم شدہ اضلاع میں ٹیکس لگانے پر تحفظات کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے PTI اراکین اور قائدین کے وفد کی ملاقات، ضم اضلاع میں ٹیکس اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ اٹھایا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ وفاقی حکومت ضم اضلاع کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ NFC، AIP اور کرنٹ بجٹ کے پیسے لینے کے بعد نئے ٹیکس بھی لگا دیے گئے ہیں۔ وفاق نے ترقیاتی برابری سے قبل ٹیکس نہ لگانے کا وعدہ وفا نہیں کیا۔ صوبائی حکومت ضم اضلاع کے حقوق کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی۔